اللہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ سب خیریت ہے؟ آج انشاءاللہ ترجمۃ القرآن دوسری صورت سورہ طٰہٰ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کا تعارف، مضامین، عملی اور علمی نکات بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ اس میں 135 آیات ہیں۔ تعارف اس صورت کا یہ ہے، سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے سمجھ لیں حروف مقطعات کیا ہے۔ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، ٹھیک ہے۔ مقطعات یعنی بہت زیادہ ٹکڑے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جانے والے حروف جن کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، جیسے الف لام میم قاف ہا یا عین صاد سورہ مریم میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس صورت کے شروع میں بھی حروف مقطعات میں سے آئے ہیں طٰہٰ، تو اس لیے اس کا نام جو ہے طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آٹھ میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان میں سے جو 8 اس کے رکوع ہیں اور 8 میں سے 5 جو رکوع ہیں ان میں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک ہے سورۃ طٰہٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی بہن جو ہے وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی، حضرت خباب ابن ارت پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آیات کو سنا تو سینے میں جو ہے ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین کون سے ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک کا ذکر ہے۔ پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مدین گئے تھے، وہاں پھر ایک کنویں پر وہ بیٹھے تھے، وہاں کنویں پر جو ہے وہ پانی پلایا تھا بکریوں کو، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک، اور دوسرا اس کا مرحلہ ہے مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت تک، ٹھیک ہے۔ مدین سے صحرائے سینا جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھڑا کے لے گئے تو وہ صحرائے سینا جو سمندر دریا پار کر کے صحرائے سینا پہنچے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وفات تک کا دور، یعنی وصال تک، آپ کی وفات تک کا سارا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ پھیرنے کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوری نہیں پکڑتا۔ جی، یہ اللہ پاک کی سنت اور طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے تو اللہ فوری نہیں پکڑتا، اس کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ شاید آپ سدھر جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ جلد بازی نہیں کرتا، دیکھتا ہے اب اس کو شاید ٹائم مل جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور اللہ سے پر امید رہیں۔ علمی اور عملی نکات، اس صورت کو پڑھنے کے بعد، اس کا خلاصہ اور مضامین کو پڑھنے کے بعد ہمیں کون سے علمی اور عملی نکات ملتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، یعنی یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے، یہ علم بھی ہے، یہ ہمیں علمی نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس مکمل علم نہیں ہے اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ جی، ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دنیا آخرت کی
جو ہے سلامتی ہے، یہ بھی ہمیں سورۃ طٰہٰ پڑھ کے یہ بھی سبق ملا۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، یہ بھی سبق ہمیں نقطہ جو ہے اس صورت سے ملا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے گا۔ جی شفاعت کا اور سفارش کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہی قیامت کے دن جس کو اجازت دے گا وہی بولے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بول کر کسی کی شفاعت و سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح دعا کی تھی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے ہے شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ پاک نے اس بات سے آگاہ کر دیا اور ہم خود اس سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے، بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے، یہ بھی سبق ہمیں اس سے ملا۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن مجید ہے۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں۔ ہمیں نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یہ بھی نقطہ ہمیں ملتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ان ساری چیزوں کو خلاصہ اور نکات کو وغیرہ کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بورڈ کی طرف سے منتخب آیات ہیں جن کا ہم سے امتحان لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، جس کے ترجمہ اور الفاظ کے معنی آئیں گے، ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ آیات کہاں سے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہیں۔ جی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں آیت نمبر 25۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ربی اشرح لی، اے میرے رب کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری اور میرے لیے آسان کر دے میرا معاملہ، یعنی میرا معاملہ جو ہے آسان بنا دے۔ کیا معاملہ تھا؟ کہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے، جو میں فرعون کے سامنے جا کے بات کروں، اس کو میرے لیے کیا بنا دے؟ آسان بنا دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے لیے میرا کام آسان بنانے کے بعد جو دعا کی ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، واحلل عقدۃ، اور کھول دے عقدہ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، ٹھیک ہے، میری گرہ کو کھول دے، من لسانی میری زبان سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بعض کہ لکنت تھی، لیکن لکنت نہ بھی ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے، جس سے سینہ بھی کھلتا ہے اور زبان کو بھی زیادہ سے زیادہ بولنے کی اللہ کی طرف سے قوت ملتی ہے۔ وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، وزیرن میرا مددگار، میرا وزیر، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے، اشتد بھی ازری، مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری قوت کو، یعنی میری قوت اس کے ساتھ مضبوط فرما دے، مجھے وزیر عطا فرما میرے گھر سے، اور اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے۔ واشرک ہو، اور اس کو شریک بنا دو، اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے جو کام سونپا ہے، جو مجھے جو ہے تبلیغ کا کام سونپا ہے، اس کام میں میرا شریک بنا دو، فی امری میرا شریک بنا دو اس کو، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کر سکیں۔ ظاہری بات ہے جب مل کر اللہ کام کریں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا تو ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کر سکیں گے۔ وَنَذْكُرُكَ کثیرا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک، اِنَّكَ بے شک، تو اے اللہ، كُنْتَ تو جو ہے، بنا ہمیں، بصیراً دیکھنے والا ہے، تو ہمیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اب آگے اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیتا، تحقیق مل گیا تمہیں، یعنی تمہیں عطا کر دیا گیا، سؤالک تمہارا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام جو تو نے ہم سے مانگا ہم نے تمہیں وہ عطا کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور اللہ فرماتا ہے یہ
نہیں کیا بلکہ وَلَقَدْ مَنَنَّا اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تھا علیکا آپ پر اے موسیٰ مرۃً اخری ایک مرتبہ پہلے بھی۔ وہ احسان کون سا تھا؟ آگے پڑھتے ہیں اذ اوحینا الی امک ما یوحی، تو یہاں تک تو ہیں آیت نمبر 37 تک جو منتخب آیات ہیں جن کے ترجمے کا ہم سے جو امتحان میں جو سوال آ سکتا ہے، لیکن آگے یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ نے احسان کیا کیا تھا۔ اللہ نے احسان یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بچپن میں تھے تو ان کی ماں کو فرمایا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کو ایک جو ہے وہ صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈال دیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی حفاظت کی، یہ بھی ہم نے آپ پر احسان کیا تھا۔ جی یہ نوٹ دیکھ لیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 37 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ لفظ بہ لفظ میں نے پڑھا دیا ہے، بامحاورہ آپ نیچے سے پڑھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ بہ لفظ ترجمے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ آئندہ بھی قرآن کا ترجمہ خود کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ دعائیں ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ یاد کریں، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ صدری میرا سینہ، ذخیرہ الفاظ اور معنی، یہ الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو قرآن سمجھنے میں کام آئیں گے اور دوسرا جب امتحان ہوگا تو یہ سوال لازماً آئے گا کہ ان الفاظ کا ترجمہ کریں۔ صدری میرا سینہ، احلل کھول دے، اخی میرا بھائی، ازری میری کمر، نسبحک ہم تیری تسبیح بیان کریں، قد یقیناً، مرۃً اخری دوسری مرتبہ یا ایک مرتبہ اور بھی، مرۃً اخری ایک مرتبہ اور بھی، اشرح کھول دے، یسر آسان کر دے، لسانی میری زبان، اشدد مضبوط کر دے، کئی تاکہ بصیر خوب دیکھنے والا، مننا ہم نے احسان کیا۔ آپ جلدی سے مشق بھی حل کر لیتے ہیں، تو مشق میں سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1 درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نشاندہی کریں گے جی انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے کس صورت میں؟ ظاہری بات ہے جو صورت پڑھ رہے ہیں نا اسی صورت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، کس میں؟ سورہ طٰہٰ میں۔ جلدی کرتے ہیں جی۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے، کون مسلمان ہوئے سورہ طٰہٰ کو سن کر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، کس چیز کا؟ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے جی؟ معراج ہے، پانی میں برکت، چاند کے 2 ٹکڑے، بلکہ نہیں، قرآن مجید۔ آگے چلتے ہیں۔ اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا کس دن ہوگا؟ اصل کامیابی کا فیصلہ قیامت کے دن۔ آگے چلیے، مختصر جواب۔ سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ہم نے پڑھا کہ سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اس لیے سورہ طٰہٰ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، طٰہٰ سے، اس لیے اسی کا نام بھی سورہ طٰہٰ ہی رکھ دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلی ذکر ہے اور آخرت کا بیان ہے، توحید اور رسالت کا بیان ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اگر اس پر نوٹ ہو تو یہ سارا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ علمی اور عملی نکات میں سے 2 یہ ہیں، سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ہمیں غیرت، حیا جو ہمارا فطرتی عمل ہے اور اس پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے اور بے پردگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے اور قیامت کے دن اسی کی اجازت کے ساتھ ہی کوئی سفارش کرے گا، اس کی اجازت کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ 2 باتیں میں نے بتائی ہیں، باقی آپ جو اس نکات میں سے مزید خود اگر یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے؟ بصیر، میں سب کے بتا دیتا ہوں، آپ 5 کے یاد کر لینا۔ بصیر دیکھنے والا، لسانی میری زبان، ازری میری پشت، قد تحقیق، اشرح کھول دے، کئی تاکہ، مننا ہم نے احسان کیا۔ آگے دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ قال ربی اشرح لی صدری، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری اور میرے معاملے کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان سے لکنت کو
کھول دے، یفقہوا قولی وہ میری بات کو سمجھ لیں، واجعل لی بنا دے میرے لیے وزیرا من اہلی میرے اہل سے مددگار، انک کنت بنا بصیرا بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تفصیلی جواب دیجئے سورہ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کریں۔ جی یہاں پر ہم نے اختتام کیا، تعارف اور مضامین آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہاں سے آپ تفصیل سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔